باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ وعدہ یعدو اس نے وعدہ کیا. ٹھیک ہے جی. وعدہ اس نے وعدہ کیا. اس نے کس نے؟ اللہ کو حالت رفع فاعلی حالت میں. تو یہ کس نے وعدہ کیا جی؟ اللہ نے وعدہ کیا. وعد اللہ اللہ نے وعدہ کیا ہے المنافقین منافقین. اب آپ کو ایک بات سمجھ آئی؟ اینا اونا جب آتا ہے تو وہ کس حالت میں آتا ہے جی؟ رفع میں فاعلی حالت میں کام کرنے والے. اینا آ گیا تو اینا کس حالت میں ہے حضرت صاحب؟ اینا حالت نصب میں آتا ہے اور حالت جر میں دونوں میں آ جاتا ہے. اسلوب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے. اب اس اینا سے کوئی اسلوب جر والا ہے. جر دو ہی طریقے سے آ سکتا ہے. حالت اضافی صرف دو طریقے سے ہی آ سکتی ہے. کون کون سا طریقہ؟ یا اسم سے پہلے حرف جر ہو جیسے من الا علا ان، یا دوسری صورت کیا ہے کہ وہ مضاف الیہ ہے. صرف یہ دو صورتیں ہیں کسی کے حالت جر میں آنے کی. یا حرف جر کے بعد مجرور ہو کے آئے یا مضاف الیہ ہو جائے. تو منافقین میں یہ دونوں صورتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ نہیں نظر آ رہی. تو یہ پھر کس حالت میں آ گیا؟ یہ حالت نصب ہے، مفعولی حالت میں آ گیا. تو اللہ کیا ہے؟ فاعل ہے. ٹھیک ہے جی. حالت رفع میں. وعدہ کیا ہے؟ فعل ہے. اب یہ منافقین مفعول میں آ گیا ہے کیونکہ حالت اضافی یا جر کی اس میں کوئی شکل نہیں بنتی. تو وعدہ کیا اللہ نے کس سے وعدہ کیا جی؟ منافق مردوں سے. وا اور یہ مفعول نمبر 1 ہو گیا جی. منافق مرد وا اور منافقاتی. اب یہ اس میں بھی کوئی حالت جر والی شکل نہیں ہے. اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ عطف ہے کس چیز پہ؟ منافقین پہ عطف ہے. تو یہ دوسرا مفعول آ گیا منافق عورتوں سے. وا اور الکفار. اب یہ حالت نصب میں آ گئی. یہ آپ کو یہاں سے پتہ چل گیا کہ یہ دونوں بھی حالت نصب میں تھے. تو کافر کی جمع کیا جی؟ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جمع کی دو قسمیں ہوتی ہیں. جمع کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ دو. کون کون سی؟ ایک جمع سالم ہوتی ہے اور دوسری جمع مکسر. سالم میں کیا ہوتا ہے؟ اصل جو اسم ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے، وہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے جی. مثلا کافر کافرن کفر کرنے والا. تو سالم بنانی ہو تو کافرونا یا کافرینا. کافر اپنی جگہ پہ موجود ہے لیکن مکسر کا مطلب کیا ہے؟ ٹوٹا ہوا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ کافرن تو اب ٹوٹ گئی. یہ الف یہاں سے نکل گیا تو یہ بن گیا کفارن. تو کافر کی دونوں جمع سالم بھی موجود ہے اور جمع مکسر بھی موجود ہے. تو کفار کس کی جمع ہے جی؟ کافرن کی جمع ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے المنافقین والمنافقات والکفار اور کافروں سے. یہ کون سا وعدہ ہے جی؟ جہنم کا. وعدے کو کیا کہتے ہیں؟ پرومس کہتے ہیں. ویسے نہیں، اللہ کا وعدہ تو پورا ہوتا ہے. ویسے دنیا کے وعدے پورے نہیں ہوتے. پرومس ایگریمنٹ یہ یونیلیٹرل ہے. یونیلیٹرل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یونیلیٹرل کا مطلب ہوتا ہے یک طرفہ. اور اللہ نے وعدہ کر لیا ہے تو کوئی ممکن ہے کہ پورا نہ ہو؟ پورا ہوگا. وہ 100% پورا ہوگا. تو وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار. اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں سے وعدہ کیا. ٹھیک ہے.
کس چیز کا وعدہ کیا؟ اب یہاں پہ آ گیا چوتھا مفعول آ گیا، نارا، آگ کا وعدہ، لیکن نارن نہیں آیا، ان نار بھی نہیں آیا، نارن بھی نہیں آیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ عام آگ نہیں دی، کون سی آگ ہے جی؟ یہ خاص مضاف، نارا جہنم، جہنم، مضاف الیہ آ گیا لیکن زیر کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ جہنم کے ساتھ زیر آتی ہی نہیں ہے۔ یہ کون سا جی؟ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے، مورب غیر منصرف، ایسا کہ جو دو ہی حالتیں اپنی بدلتا ہے۔ تو جہنم کی آگ کا وعدہ کیا اللہ نے منافق مردوں، عورتوں اور کفار سے، تو یہ پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ پورا ہو کے رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں منافقت کے تمام شیڈ سے بچا کے رکھے گا۔ اچھا، اب حالت آ رہی ہے اس کی، آگ کی، کیا حالت ہے جی؟ خالدین، اینا کا مطلب کیا ہو گیا؟ جمع۔ یہ جو منافق مرد، عورتیں اور کفار ہیں، یہ جہنم کی آگ میں کب تک رہیں گے؟ ہمیشہ، خالدین، ہمیشہ رہنے والے، فیہا، فی میں، اور ہا اس میں۔ ہا کی ضمیر کس کی ہے جی؟ جہنم، یا نار کی ہے یا جہنم کی، یعنی یا آگ میں رہیں گے تو جہنم میں دونوں باتیں ایک ہی ہیں۔ جہنم کی آگ میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا منافق مردوں اور عورتوں سے کہ وہ جہنم کی آگ میں کب تک رہیں گے؟ ہمیشہ۔ کیا بات سمجھ آئی تھی یہاں پہ آپ کو؟ دیکھیں بات سنیں، جہنم کے کتنے حصے ہیں جی؟ دو۔ کتنے حصے ہیں؟ دو۔ ایک ہے ہمیشہ کی جہنم، اور ایک ہے عارضی جہنم یا وقتی۔ وہ وقت کتنا بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کتنا ہے۔ تو عارضی جہنم میں کون جائے گا؟ مسلمان، نا جی، ہاں، مومن، ایمان والا جائے گا جس میں ایمان ہوگا لیکن اعمال میں گڑبڑ کر دی اس نے۔ تو وہ جو خراب اعمال کیے ہیں ان کی نسبت سے سزا پا کر عارضی جہنم ختم، واپسی جنت کی طرف واپسی ہو جائے گی۔ لیکن ایک جہنم ہے جو ہمیشہ ہمیش کی ہوگی، لیکن لوگوں کی ہوگی جن میں ایمان نہیں ہوگا۔ کفار میں ایمان ہے نہیں، منافقین میں ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں سر، منافقین میں ایمان نہیں۔ مسلمان ہونا اور ہے، ایمان ہونا اور ہے۔ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن کی کوئی آیت ہے ذہن میں؟ قرآن کی کوئی آیت ذہن میں ہے جہاں پہ ایمان اور اسلام کو ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے؟ مسلم، مؤمن اور مسلم کا فرق بتایا گیا، کوئی ہے ذہن میں؟ یہ سورہ بقرہ نہیں ہے، سورۃ الحجرات۔ ہاں جی، وقالت الاعراب، جب اعراب نے، گاؤں والوں نے کہا، بدو لوگوں نے کہا، آمنا، انہوں نے کہا جی ہم ایمان لے آئے۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ ایمان اور چیز، اسلام کیا جی؟ مسلم، اسلام بیسیکلی مسلمان ہونا ایک لیگل سٹیٹس ہے بندے کا، لیگل سٹیٹس۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہے تو اس کے ساتھ رشتہ ششتہ ہوگا نا جی۔ ایک آدمی کسی مسلمان عورت سے شادی کرے گا، چاہے اندر سے وہ جیسی بھی ہو، نام کی تو لیگل اس کی اپروچ ہے۔ ایک مسلمان کا وارث مسلمان، کافر ایک مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے یہ سارا معاملہ چلتا ہے۔ تو یہ دنیا کے اعتبار سے مسلمان ایک لیگل سٹیٹس ہے۔ کوئی بھی بندہ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا وہ لیگلی کیا ہے؟ مسلمان۔ آپ اسے کافر ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ مومن کیا؟ ایمان کیا جی؟ ایمان بیسیکلی ایک حالت کا نام ہے، ایمان ایک حالت کا نام ہے، یہ بڑھتی بھی رہتی ہے اور گھٹتی بھی رہتی۔ آپ نے پڑھا ہے قرآن حکیم میں، سورہ انفال میں ہم پڑھ گئے ہیں، جب ان لوگوں نے ان کو بتایا کہ تمہارے خلاف لوگ جمع ہو رہے ہیں، زادتہم ایمان، ان کے ایمان میں ایمان بڑھ گیا۔
ایمان گھٹ بھی جاتا ہے، زنا کرتے ہوئے ایمان نکل ہی جاتا ہے، چوری کرتے ہوئے ایمان نکل ہی جاتا ہے. تو ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. اسلام تو ایک سٹیٹس کا اسی وہی حالت ایک آپ کو مل گئی کوئی جگہ، آپ مسلمان ہو گئے، ماشاء اللہ مسلمانوں کے گھر میں کلمہ پڑھ لیا تو آپ مسلمان، لیگل سٹیٹس آپ کا ایز اے مسلم. لیکن ایمان ہے نہیں ہے، موجود ہے، ختم ہو گیا ہے، یہ تو ساری دنیا جان لے گی. آپ کے شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا ہوگا آپ مسلمان، پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ آپ یو آر مسلم، لیکن یو آر بلیور اور ناٹ، آپ مومن ہیں کہ نہیں ہیں، نو ون نوز بٹ اللہ alone. تو ایمان کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ایمان ہے یا ایمان نہیں. تو ایمان چلا گیا ہے، ہو سکتا ہے کسی بندے کا ایمان ہی رخصت ہو گیا اور اوپر سے وہ مومن بنا ہوا. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کے لیے سب سے زیادہ فکر کی بات اس کا ایمان ہوتا ہے، کہیں وہ نہ آگے پیچھے ہو، ایمان کو بچانے میں لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہاں جی، قیامت والے دن فیصلہ اسلام پہ نہیں ہوگا کہ فلاں بندہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس لیے جنت میں چلو جاؤ، جنت میں چلے جاؤ. قیامت والے دن فیصلہ کس پہ ہوگا؟ ایمان کی بنا. منافقوں میں ایمان نہیں ہوتا تو وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے. اس لیے اچھا ایمان کہاں پہ ہے جی؟ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی برائی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، نہ روک سکتا ہو تو زبان سے نہ روکے تو برائی کو نفرت کرے، نفرت نہیں کرے گا تو قتل. تو یہ یاد رکھیے گا. تو منافق کہاں پہ رہیں گے جی؟ ہمیشہ ہمیش کے لیے. ہیا کا مطلب کیا ہے؟ شی. وہ کس کی ضمیر ہے جی؟ آگ کی، نار جہنم کی ضمیر ہے. یہ کیا ہے؟ حسبہم. حسبن کا کیا مطلب ہے جی؟ کافی ہو جانا. کافی ہے ان کو، یعنی ان کو یہ جہنم کی آگ ہی کافی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ جہنم کی آگ ان کا بیڑا غرق نہیں کر سکتی، ان کے لیے کافی ہو جائے گی. ہاں جی. اور لعن یلعن کسی. اچھا لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رحمت سے دوری. ٹھیک ہے جی. لعن اس نے، ویسے ترجمہ آپ کر دیں لعنت کی، یعنی رحمت سے دور کر دیا. اس لیے کہتے ہیں کسی پہ لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، کوئی پتہ نہیں وہ اللہ کی رحمت کے پاس ہے یا دور ہے، اور اللہ کی رحمت کا فیصلہ کرنے والے ہم نہیں، اس لیے لعنت بھیجنے سے منع کیا. لعن کس نے لعنت کیا جی؟ آگے آ گیا ہے اللہ حالت رفع میں، اس نے یعنی اللہ نے رحمت سے دور کر دیا. تو اللہ نے کر دیا تو اللہ نے خود دور کیا، تو کوئی اور اللہ کی رحمت کے قریب کر سکتا ہے؟ نہیں. لعنہم ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. کس نے؟ اللہ نے. ہی حسبہم، یہ جہنم کی آگ ان کے لیے کافی ہے. لعنہم اللہ، اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے. اللہ کی رحمت قیامت والے دن کیا ہوگی جی؟ قیامت والے دن اللہ کی رحمت کا کیا نام ہے؟ جنت. تو جنت سے دور. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. اب یہ دیکھیں وہ لفظ جو آیا ہے خالدین کے ساتھ مل کر، ٹھیک ہے جی. اور لہم، اب یہ متعلق ہے یہ پہلے آ گیا. یہ کیوں پہلے آیا؟ مقدم کر دیا اس کو زور دینے کے لیے. ویسے لہم کا مطلب کیا ہے؟ لام تعلیل کے لیے، ہم ان کے لیے. اب یہ کیوں مقدم کر دیا؟ تو ان کے لیے ہی، ٹھیک ہے جی، زور دینے کے لیے کسی انہی کے لیے ہے. کیا ہے؟ عذاب. اب یہ کیا تھا؟ یہ مبتدا تھا، اس کو مؤخر کر دیا تو اس کا الف لام پرواز کر گیا. یہ لمبی بات ہے، چلے اس کو چھوڑ دیں. عذاب مقیم. تو یہ کون سا مرکب ہو گیا جی؟ یہ مرکب توصیفی ہو گیا. کیوں؟ چاروں شکلیں برابر، رفع نکرہ واحد مذکر. چاروں شکلیں اسم کی ایک جیسی آ گئی تو مرکب توصیفی ہو گیا. یہ ان کے لیے ہے عذاب. کون سا عذاب جی؟ مقیم کس کو کہتے ہیں؟ اقامہ کا کیا مطلب؟ وہ ٹھہرا جی. یقیمو وہ قائم رہتا، یعنی اس نے قائم کیا. یقیمو وہ قائم کرتا ہے، وہ کسی چیز کو ٹھہراتا ہے. اقامہ ٹھہرایا، یقیمو ٹھہراتا ہے، اور اس کو فاعل بنا دیا اس کا. مقیمن
قائم کرنے والا، ٹھہرانے والا، روک دینے والا، ٹھیک ہے جی، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ وہ جو خالدین کا آیا تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیش اس آگ میں رہیں گے، تو کیوں؟ ان پر ایک ٹھہر جانے والا یا ٹھہرا دیے جانے والا یعنی ٹھہرانے والا عذاب ہوگا۔ ایسا عذاب ہوگا جو ان کو وہاں پہ ٹھہرا کے رکھے، بھاگنے نہیں دے گا، یا رکا ہوا ٹھہرا ہوا عذاب ہوگا جو ان کو ان کے ساتھ ہی ٹھہر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ کالذین، کالذین، کاف کیا جی حرف ہے؟ کاف کون سا حرف ہے؟ تشبیہ، حرف تشبیہ۔ جیسے، اس کا ترجمہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ جیسے یا جس طرح۔ اب اصل میں اس کے پیچھے محذوف کیا ہے؟ مثلکم، تمہاری، یعنی منافقوں سے خطاب ہونے لگا ہے کہ منافقوں تمہاری مثال ایسے ہے، کالذین، جیسے، الذین، وہ لوگ جو، کالذین، جیسے وہ لوگ جو، من سے، قبلی، پہلے، من حرف جر تھا، اس نے قبل کو کیا کیا؟ مجرور کر دیا، قبلی کم، تم سے پہلے تھے۔ یعنی تمہاری مثال ہے منافقوں ایسے ہے جیسے لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تم کو نئی دنیا میں کو آنے والی مخلوق نہیں ہو، تو تم سے پہلے بھی لوگ اس دنیا سے گزرے ہیں، تم بالکل ویسے ہی ہو۔ کالذین، تشبیہ کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ مشابہت، کسی کے ساتھ ریزمبلنس دینی کہ تم اس جیسے ہو، ٹھیک ہے جی۔ مثلا کوئی کہے، تشبیہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک تشبیہ ہوتی ہے، ایک استعارہ ہوتا ہے، کیا فرق ہے؟ آپ صاحب سر ہم بتا دیتے ہیں۔ تشبیہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ کہے کہ تم چاند جیسے خوبصورت ہو، یا جو بھی ہو، تم چاند جیسے ہو، جیسے چاند جیسے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ تشبیہ ہے۔ تم شیر کی طرح دلیر ہو، شیر کی طرح دلیر ہو، یہ تشبیہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کہے کہ تم چاند ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ استعارہ۔ تو یہ حرف تشبیہ کیا ہے کہ تم چاند جیسے ہو، تو تم ان جیسے ہو کہ جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں۔ ان لوگوں نے کیا کیا جو پہلے گزرے جی؟ اب ایک بات کو دیکھیں کس اسلوب سے بیان کیا۔ کانو، کانو میں ہم اس کا اسم ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ کانا کا اسم ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور اس کی خبر ہمیشہ حالت نصب میں ہوتی ہے، مفعولی حالت میں ہوتی ہے۔ تو کانو وہ تھے جو پہلے گزرے، جو پہلے گزرے ہیں، کانو وہ تھے۔ اب اس کی خبر آ گئی، اشدہ، شدید ان سے، شدید ان سے، افعال و تفضیل، باب یعنی ایک تفضیل کا آتا ہے، سپرلیٹو ڈگری، ایک ہے نا کمپیریٹو۔ کیا چیزیں تین میں نے کیا بتائی تھیں؟ تین اس کی شکلیں ہوتی ہیں نا، کسی بھی صفت کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں؟ تین۔ کون سی؟ اچھی، بہت اچھی، صحیح نہیں، ایڈجیکٹو، دوسری کمپیریٹو اور تیسری سپرلیٹو۔ صفت کیا ہے؟ شدید، بڑا سخت ہے جی، سخت ہونا ایک صفت ہے، عذاب شدید، بڑا سخت عذاب۔ کمپیریٹو بنانے کے لیے اس کے ساتھ من لگ جائے گا، فلاں سے یعنی ٹال، اور ٹالر، ٹالر مین اس سے لمبا، ٹھیک ہے، گڈ سے بیٹر۔ اور سپرلیٹو میں جائے گا شدید، تو کیا بن جائے گا؟ اشدو، ٹھیک ہے جی۔ اکبرو، کبیر ان سے اکبرو، صغیر ان سے اصغرو۔ تو یہاں پہ کیا تھا؟ شدید ان کی سپرلیٹو ڈگری، اشد سب سے زیادہ سخت، سب سے زیادہ سخت، وہ تھے سب سے زیادہ سخت۔ تو اشدو تھا
تو کانو کی خبر تھی تو اس نے اس کو کیا کر دیا حالت نصب. یہ زبر کانو کی خبر کی وجہ سے آگئی. ٹھیک ہے جی. کانو اشدہ منکم, من سے, کم تم سے زیادہ سخت تھے. حالت اس کی کیا, اس کی تمییز کیا ہے یا حالت کیا ہے, کس چیز میں سخت تھے جی؟ قوہ تن, قوت میں تم سے, طاقت میں تم سے زیادہ سخت مضبوط سے قوت کتنی قسم کی ہو سکتی ہے؟ جسمانی جسمانی قوت ہو سکتی ہے. قرآن حکیم نے ان سے بھی پہلے لوگوں پہ جو ذکر کیے ہیں, جیسے ان کا ذکر کیا ہے. کون سی قوم تھی جی؟ قوم عاد. قوم عاد کا ذکر کیا, التی لم یخلق مثلھا فی البلاد, یعنی ایسی اللہ نے قوم پیدا کی کہ جو ان جیسے اللہ نے پیدا ہی نہیں کی, اتنے اتنے بڑے تھے. تو قوت میں بھی بہت زیادہ تھے. اور دوسری کیا جی؟ ان کا اکٹھ. قوت دوسری کیسے ہوتی ہے؟ 10 بندے مل جائیں تو کم قوت ہے, 1000 مل جائے تو ان کی قوت زیادہ ہو جاتی ہے, تعداد نفری بھی زیادہ تھی. تو اشد منکم قوتن, ایک اس کی پہلی خبر یہ آ گئی کانو کی, اور دوسری خبر کیا ہو گئی؟ کانو دوسرا پھر اس کے ساتھ محذوف سمجھا جائے گا, اور وہ تھے اکثر. کس سے بنا جی اکثر؟ یہ بھی جیسے یہ اشدہ سپرلیٹو ہے, اکثر بھی کس سے؟ کثیر سے. شدید ان سے اشد, اور کثیر ان سے اکثرو. اصل میں کیا تھا؟ تو اکثر کیسے بنا؟ کانو کی خبر. ٹھیک ہے جی, کانو کی خبر تھی تو اس لیے اس کو نصب دے دیا, زبر آ گئی اس کی. اور اکثر زیادہ تھے, کانو اکثرا, اور وہ زیادہ تھے. اب یہ منکم بھی اس میں سمجھ لیں, تم سے زیادہ تھے کس چیز میں؟ اموالن و اولادن, مال اور اولاد کے لحاظ سے, اعتبار سے. یہ حالت ان کی آگے. ٹھیک ہے جی. اکثر کس چیز میں زیادہ تھے؟ تمییز آ رہی ہے مال کے, اپنے مالوں کے اعتبار سے, اور اپنی اولادوں کے, بیٹوں کے, یعنی اولاد ولد ان کی جمع ہے, بیٹوں کے اعتبار سے. آج ہم کیونکہ اللہ کے فضل سے زمیندار ہیں تو ہمیں زیادہ بیٹے پیدا ہو جائیں تو تکلیف ہو جاتی ہے. اس لیے تکلیف ہو جاتی ہے, باپ کو ہو نہ ہو, بیٹوں کو تو ضروری ہو جاتی ہے کہ اس سے زیادہ ہو جائے, کم ہو جائیں گے یعنی اسے, بٹ بیٹے زیادہ ہونے سے حصے کم ہو جائیں گے. لیکن اس دور میں, اور خاص طور پہ وہ کون سا دور تھا جی؟ قبائلی زندگی تھی. جس آدمی کے زیادہ بیٹے ہوتے تھے, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے تو آپ نے کچھ لوگوں کو پیغام بھیجا, کیونکہ دار الندوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ قتل کا فیصلہ ہوا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو پیغام بھیجا کہ مجھے اس فیصلے کے مقابلے میں اپنی امان دو. تو کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا. تو کون تیار ہوا پھر؟ مؤتم بن عدی میرے خیال میں نام, مؤتم نام تھا اس کا, میرے مؤتم یا مؤتم نام تھا, مؤتم بن عدی. تو وہ کافر تھا, کافر ہی مر گیا. تو اس نے اپنے 6 بیٹے تھے اس کے, تو 6 بیٹے پورے جنگی لباس پہنا, زرہ پہنی, تلواریں اٹھائیں, نیزے بھالے, اور گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کی, مکے کی حدود کے باہر لے کے, سیدھے حرم میں لے کے. اور آتے ہی اس نے اعلان کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے. ٹھیک ہے جی. بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پہ یہ بات فرمائی, جب 70 قیدی تھے تو آپ نے فرمایا اگر مؤتم بن عدی مجھے آج کہہ دیتا تو میں بغیر کسی دوسرے لفظ کے سارے قیدیوں کو چھوڑ دیتا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریگارڈ کیا, اس کو کیا کہتے ہیں, یعنی اس کی بات کا, اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھا. تو احسان فراموش مومن ہو سکتا ہے جی؟ نہیں ہو سکتا. جی ہاں جی بالکل. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جس نے کسی وَمَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ, جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا, ان کا احسان نہیں مانا, لا یشکر اللہ, وہ کبھی اللہ کا احسان بھی نہیں مانے گا. اس نے کیا مانا؟
تو مال اور اس زمانے میں وہ مال اور اولاد کے اعتبار سے مال بھی بہت ہے، اولاد بھی بڑی ہے. تو ایک بندہ جب باپ بیٹھا ہوا بوڑھا باپ، 6 بچے ادھر کھڑے ہوں، 6 بیٹے ادھر کھڑے ہیں، جوان تگڑے، تو اس کے ساتھ لڑنے سے پہلے کوئی بندہ 2 دفعہ سوچے گا نا کہ اس کے ساتھ پنگا لیا یہ تو پوری فوج ہے. تو وہ اولاد میں بھی زیادہ تھے، مال بھی زیادہ تھی، قوت بھی زیادہ تھی ان کی، جو تم تو بالکل ویسے ہو. تو وہ دنیا کے بندے تھے نا جی، دنیا کے اعتبار سے اپنے آپ کو طاقتور اور مال و اولاد والا دیکھ رہے تھے. فاستمتعوا بس متاع، اب مجھے اس باب صحیح ذہن میں نہیں، متاع ينتهوا ہے شاید تراز. بیسیکلی کیا مطلب ہے اس کا جی؟ وہ بھی آتا ہے جی بالکل. متاع ينتهوا کا مطلب ہوتا ہے، اصلی مطلب ہے اس کا دراز ہونا، بلند ہونا، لمبا ہو جانا کسی چیز کا. متاع کہتے ہیں ایسے سامان کو جو کچھ عرصہ آپ کے پاس رہے. اللہ کے نبی سے متاع کس چیز کو کہتے ہیں؟ سامان کو کہتے ہیں، ایسا سامان جو دنیا میں آپ کے پاس رہے کچھ عرصہ، مال و متاع. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین متاع، سب سے بہترین دنیا کا 7 سامان کس کو قرار دیا جی؟ امرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، نیک بیوی. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ نے حدیث میں فرمایا کہ سب سے بہترین متاع جو ہے وہ نیک بیوی ہے. تو جس کو مل گئی سمجھو کہ آدھی جنت دنیا میں ہوگی. تو استمتع یستمتع، فائدہ اٹھانا. استمتع اس نے فائدہ اٹھایا، اور واو الف جمع مذکر ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ. ٹھیک ہے جی. استمتعوا، پس انہوں نے فائدہ اٹھایا. آپ کو ہو سکتا ہے کسی جگہ یہ ترجمہ مل جائے کہ انہوں نے مزہ لیا، کیونکہ اس کا جو انگلش میں میرے خیال میں آئے گا وہ آئے گا انجوائمنٹ. دے انجوائڈ، کس چیز سے جی؟ انہوں نے فائدہ اٹھایا، انہوں نے مزہ لیا. بعد بھی ساتھ خلاقی ہم، با حرف جر تھا، اس نے خلاق کو مجرور کر دیا، اور خلاق کن نہیں آیا تو یہ مضاف ہو گیا، یہ اسم تھا، ہم ضمیر تھی، تو یہ بھی مل گیا آپس میں مرکب اضافی بن گیا. خلاق کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ حصہ جو کسی کے لیے بنایا گیا ہو، خلق کیا گیا. ٹھیک ہے. وہ چیز مثلا اللہ تعالیٰ نے مجھے خلق کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بھی خلق کی ہیں جو میرے نصیب میں، جو میرے نصیب میں، یعنی جو کھانا میں نے کھانا نا. آج کل ملٹی نیشنل کمپنیاں دنیا کے اندر، اور آپ اندازہ لگائیں کہ آسٹریلیا میں، امریکہ میں، دنیا کے افریقہ کے دور دراز ملکوں سے کوئی کافی بنتی ہے، کافی وہاں سے پیک ہوتی ہے، اس کی ہو سکتا ہے 10,000 بوتلیں پیک ہوں. 10,000 بوتلوں میں سے ایک بوتل یہاں آتی ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ میرا حصہ کہاں کاشت ہوا؟ آسٹریلیا میں. آسٹریلیا سے دنیا کو ٹریول کرتا ہے، وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں پوری دنیا میں انہوں نے اپنا سامان بیچا نا، لیکن میرا حصہ وہاں پہ پیدا ہوا ہے، وہ اللہ میرا حصہ لے کر پاکستان میرے پاس آ جائے. ہاں جی. پرسوں کی بات ہے، میں ایک وکیل صاحب کے آفس میں گیا تو انہوں نے مجھے آواز کھانا، میں نے کہا میں دن کو کھانا نہیں کھاتا، تو کبھی کبھی کوئی، تو انہوں نے نوالا توڑ کے سالن میں رکھا اور اٹھ کے مجھ سے ملے، کہا ایک نوالا لے لو. میں نے انہیں کا ٹوٹا ہوا نوالا جو لگا کے تو کھا لیا. یعنی وہ نوالا انہوں نے اپنے لیے توڑا تھا، لیکن وہ نصیب کس کا تھا؟ میرا تھا. تو حصہ جو ہے نا جی، بخلاقہم، ترجمہ اس کا مضاف مضاف الیہ ایسے ہوگا کہ فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے اپنے حصے کے ساتھ مزہ لے لیا. کا یعنی کہ اس کو کا بھی آپ کر سکتے ہیں اردو کو ترجمہ کرتے ہوئے، انہوں نے اپنے حصے کا مزہ اٹھا لیا، اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا. کون کن لوگوں نے جی؟ وہ جو پہلے لوگ تھے. فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے اپنے پہلے حصے کا فائدہ اٹھا لیا. اب یہی لفظ دوبارہ گھوم کے آئے گا تو اس لیے آسانی ہو جائے گی. بس اب اس لفظ کو غور سے دیکھیں. استمتع، تو اس نے فائدہ اٹھایا، تو آگے کیا آ گیا جی؟ تم آ گیا. استمتع تم،
تو یہاں پہ تم فائل آ گیا. یہ کون سا سیگا ہے؟ 9واں سیگا ہے. استمتعوا تیسرا تھا. تو استمتعتم پس تم نے فائدہ اٹھایا. فاستمتعتم پس تم نے بھی فائدہ اٹھا لیا. بخلاقکم بعض بھی کا کس چیز کا جی؟ یہاں پہ خلاق آیا تھا. خلاقہم تو یہ ساری چیزیں وہی ہیں. خلاق کی بار پھر جار اس نے اس کو مجرور کیا. یہ مضاف ہے اور یہاں پہ ہم کی جگہ کم آ گیا. تو اس کا ترجمہ بھی ایسے ہوگا اپنے حصے کا یعنی تمہارے حصے کا یعنی اپنے کا حصے کا. فاستمتعوا بخلاقہم انہوں نے مزہ لیا اپنے حصے کا. جو کچھ ان کو دنیا میں ملنا تھا مل گیا. فاستمتعتم بخلاقکم تمہیں بھی جو کچھ منافقوں کو ملنا تھا دنیا کے اندر وہ بھی تم نے بھی مزے اٹھا لیے ہیں. کما کاف حرف تشبیہ ما مائے موصولہ جس طرح کے کیا ہوا جی؟ کما استمتع پھر وہی یہی لفظ آ گیا. کمستمتع جیسا کہ انہوں نے فائدہ اٹھایا. یہی بات آ رہی ہے. انہوں نے استمتع انہوں نے فائدہ اٹھایا. کنہوں نے جی؟ اب اس کا فائل آ رہا ہے. استمتع کا انہوں نے فائدہ اٹھایا. یہاں پہ فائل کیا تھا؟ جمع ہم. اب یہاں پہ کھلا آ رہا ہے الذین انہوں نے فائدہ اٹھایا یعنی ان لوگوں نے. الذین وہ لوگ جو جنہوں نے الذین استمتع انہوں نے فائدہ اٹھایا جن لوگوں نے جو لوگ تھے من سے قبلکم قبل پہلے اور کم تم سے پہلے. کمستمتع الذین من قبلکم یہ اس کا فاعل ہے اس کا یعنی کہ ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے. ایسے ہی تم نے بھی فائدہ اٹھا لیا جیسے انہوں نے فائدہ اٹھایا تھا. دنیا میں تو ہر کسی کو مل کے رہے گا. کافر ہے یا مسلمان ہے اس کا جو اللہ نے حصہ لکھا ہے اس کو مل کے رہے گا. ہاں جی پھر آ گیا جی بخلاقہم ان اپنے حصے یعنی وہ لفظ آ گیا دوبارہ. کمستمتع الذین من قبلکم بخلاقہم جیسے تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا ایسے ہی تم بھی اپنے فائدے اپنے حصے کا فائدہ مزے جیسے انہوں نے مزے کر لیے نا جی. اپنی دنیا میں مزے کرنے ہی آئے تھے نا. مومن دنیا میں مزے کرنے آیا. کیا حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں جی کہ دنیا سجن المومن دنیا کیا ہے؟ مومن کے لیے جیل ہے قید خانہ ہے. وجنت الکافر اور کافر کے لیے جنت میں مزے لینے آئے. مزے لے کر چسکے پورے کر کے تو آگے نکل جائے گا. مومن تو ایک جیل کی صورت میں رہے گا. او باجی میں نے کیا فتویٰ کسی پہ لگانا ہے لیکن حالات آپ دیکھ لیں. وَخُذْتُمْ اور خُذْتُمْ خادا کل پڑھا جی خادا یخوض لفظی مطلب اس کا کیا جی؟ پانی میں اترنا ڈبکی مارنی غوطہ لگانا. لیکن اصل میں کیا ہے؟ بے مقصد گفتگو کرنی یا بے مقصد گفتگو کرنی یا بے مقصد کام کرنے یعنی ایسے للے تللے جس کو ہم کہیں گے. وَخُذْتُمْ اور تم نے کیا اس کا کہیں لفظ کہیں گے بے مقصد گفتگو یعنی کہ تم نے بھی گپے لگائیں یعنی دنیا کو کھیل تماشا سمجھے ہوئے نا. تو بے مقصد گفتگو کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو یا اہل ایمان اس محفل پر افسوس کرے گا جس محفل میں اس نے اللہ کا ذکر نہیں. محفل کے ختم کرنے کی کیا دعا ہے جی؟ جب آدمی محفل ختم کرتا ہے تو آخر میں اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے. اللہ استغفر اللہ ربی ہاں جی نہیں نتوب الیک میں ابھی دیکھ جب محفل آدمی ختم کرتا ہے نا جی تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے. کس بات کا استغفار کرتا ہے جی؟ کہ میں نے مجلس میں اللہ تعالیٰ کا جو حق ادا کرنا تھا وہ نہیں کیا. جو گفتگو میں نے کرنی تھی وہ نہیں کی. سبحانک اللہم و بحمدک نستغفرک و نتوب الیک لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. میں اللہ تعالیٰ تجھ سے معافی چاہتا ہوں تیرے جناب میں توبہ کرتا ہوں. ہر محفل کے ختم پہ یہ دعا ہے.
یہ کس بات کی علامت ہے کہ اس محفل میں ہمیں جو آداب یا جو اللہ تعالیٰ کا خیال رکھنا تھا اس محفل کے اندر یا جو باتیں کرنی وہ ہم نہیں کر سکے، تو اللہ ہم تجھ سے اس بات کی معافی چاہتے ہیں۔ تو خس تم نے گپیں لگائیں، کلذی پھر کاف حرف تشبیہ آ گیا، جیسے الذی خاضو، انہوں نے جیسے انہوں نے گپیں لگائیں غلط کام کیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ الذی کیا چیز ہے؟ یہ الذی کیا چیز ہے جی؟ لوگ ہوتا تو الذین آتا نا جی، پھر آ جاتا کالذین خاضوا، جیسے ان لوگوں نے گپیں لگائیں۔ یہ الذی موصول ہے کس چیز پہ؟ گپوں پہ، ٹھیک ہے جی۔ یعنی جیسی گفتگو انہوں نے کیا ویسی گفتگو تم نے بھی کی۔ جو سیاڑے وہ بنے ہوئے تھے دنیا میں، ایسے ہی تم بھی بنے ہوئے، تو انہوں نے بھی وقت، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے، ان کو بھی جو وقت ملا تھا دنیا کے اندر، انہوں نے گپے لگا کے اس کو برباد کر دیا، تم نے بھی برباد کر دیا۔ اولئک اس میں اشارہ بھائی جمع کا، یہ وہ لوگ ہیں، اولئک حابطت، حابطت چوتھا صیغہ تا مؤنث کی، حبط یحبط، ویسے اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈیکریز ان ویلیو، قدر میں کمی آ جانا۔ اعمال کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ضائع ہونا، حقارت جانا۔ حبطت، تا کس چیز کی علامت ہے جی؟ اعمال کی، اعمال کی جو ضمیر ہے وہ کیا یہاں پہ؟ تا۔ حبطت، ضائع ہو گئے، کیا ضائع ہو گئے جی؟ اب اس کا فاعل کیا ہے؟ اعمالو، حالت رفع میں آ گیا۔ کیا چیز ضائع ہو گئی؟ اعمال ضائع ہو گئے، ہم ان کے، اعمال نہیں آیا، اعمال تو یہ مضاف مضاف الیہ اسم اور ضمیر مل گئی، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اعمال کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ کون سے عمل؟ نیک۔ اعمال کا جب بھی لفظ آئے گا نیک کے حوالے سے آئے گا، ایسی چیز جو ارادے کے ساتھ کی جائے کہ چلو کوئی نیکی۔ تو منافق نیکیاں بھی تو کرتے ہیں نا، کافر کی نہیں کرتے ہیں، غریبوں کے کام آ جاتے ہیں۔ وہ آپ دیکھیں گے کہ منافق ہو سکتا ہے نمازیں نہیں پڑھ رہا ہو، کیا منافقوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھی؟ منافق روزے بھی رکھ رہا ہوگا، منافق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پہ بھی گئے ہوئے تھے، تو وہ عمل کدھر گئے؟ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ ان کے اعمال کا کوئی کیوں؟ کیا پتہ چلا جی؟ اعمال کیوں ضائع ہوئے؟ بتائیں، کس چیز کی وجہ سے اعمال ضائع ہو گئے؟ ارے نہیں، منافق تو چلو، کس چیز کی وجہ سے ضائع ہوئے؟ یاد رکھ لیں، یہاں یہ بات آپ سمجھ لیں کہ ایمان نہ ہو تو عمل قبول نہیں۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے لیے عمل کر رہا ہے، اللہ کے نبی کے لیے کر رہا ہے، ان پہ سنت پہ عمل کر رہا ہے، ان کے طریقے پہ چل رہا ہے، آخرت میں اس کا حساب چاہ رہا ہے، تو یہ ایمان ہے۔ ایمان کتنی قسم کے ہیں؟ 3۔ ایمان باللہ، بالرسالہ اور بالآخرہ۔ باللہ کیا ہے؟ کہ عمل اللہ کے لیے کیا جائے، ہر عمل کس کے لیے کیا جائے؟ نماز کس کے لیے پڑھنی ہے؟ اور لوگوں کے لیے پڑھو تو ضائع ہو گئی، ایمان پیچھے سے غائب ہو گیا نا۔ اچھا، بالرسالہ کیا ہے؟ طریقہ کس کا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر فجر میں 6 فرض نیت لیے، 6 فرض پڑھنے، قبول ہو جائیں گے؟ کیوں؟ اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹے ہوئے۔ اور کسی کام کا اجر دنیا میں چاہنا ہے کہ آخرت میں؟ یہ ایمان بالآخرہ ہے۔ اگر دنیا میں اجر چاہا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو مجھے اس کا فائدہ دنیا میں ہو جائے، تو یہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ یہ ایمان اگر موجود، پیچھے یہ عقیدہ، یہ خیال، نظریہ، فکر موجود نہیں ہے تو عمل ضائع ہے۔ منافقوں کا کیونکہ نہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، دنیا کے لیے کرتے ہیں، دولت کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے منافقوں کو کیا لگے؟ وہ خستم کالذی خاضوا، تو وہ ایسی باتیں بنا بنا کے اپنے طریقے کرتے رہتے ہیں، اور آخرت تو منافقوں کو یاد ہی نہیں ہوتی، دنیا کے سارے نظام ہے جتنا بھی ہے۔ تو کیا فرمایا جی؟ اولئک حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، فی میں فی دنیا، دنیا میں، والآخرہ، فی حرف جر، دنیا مجرور، اور آخرتی یہ بھی مجرور۔ اب یہ مرکب عطفی ہے، ٹھیک ہے جی۔
دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال ضائع ہو گئے. دنیا میں جو اعمال انہوں نے کیے تھے اس کا بھی کوئی امپیکٹ باقی نہیں رہا، اور آخرت میں تو کچھ ہے ہی نہیں. وَأُولَئِكَ اور اولائکا، یہ اسی اولائکا کا بدل ہے، یہی وہ لوگ ہیں، یعنی انہی منافقین کا تذکرہ، یہی لوگ ہیں اور کفار کا. ہم الخاسرون، یہاں پہ ہم لایا، یہ مبتدا تھا اور خاسرون خبر تھی، ہم لا کے اس کو کیا کر دیا جی، حصر کا مفہوم پیدا کر دیا. صرف یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون، وہ لوگ ہیں الخاسرون، خاسر، خسر سے خاسر، خسارہ اٹھانے، واو نون جمع حالت رفع میں خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے. خسارے کا میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، کیا ہوتا ہے؟ جو اصل آپ کی ہے اس سے بھی آپ نیچے چلے جائیں. آپ نے 100 روپیہ لگا کے کاروبار شروع کیا تھا، آپ 100 سے بھی گئے تو یہ خسارہ ہے. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ کہ 100 سے 200 بنا، یعنی برابر بھی نہیں رہے بلکہ گھاٹے میں چلے گئے. تو جس لیول پہ جان بچ سکتی تھی اتنی، اس سے بھی نیچے جا کے خسارہ کدھر لے کے جاتا ہے جی؟ جہنم میں لے کے چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے خسارے سے محفوظ رکھے. پڑھ لیتے ہیں جی اس کو. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم. مقیم، عذاب مقیم. کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم. نون جب ساکن ہے تو اس کو منکم نہ پڑھیں، منکم ناک سے پڑھا کریں جی. منکم قوتا و اکثر اموالا و اولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم.